You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہی اطاعت رسول ہے۔ اس حوالے سے ایک آیہ کریمہ پڑھ دیتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آیت میں نے سورہ احزاب کی بیان کی ہے کہ حضور کی پوری جو زندگی ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی جو سیرت ہے، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ انہوں نے من و عن فالو کیا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضور نے فرمایا تھا کہ سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا۔ حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک، علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم، ان سب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لیا اور اس پر عمل پیرا رہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام بعد میں آئے، وہ انہی کو دیکھ کر انہی کے رستے پر چلتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ ڈیوٹی جو تھی وہ تابعین پہ پہنچی، تابعین کے بعد تبع تابعین۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور اس کی اسی پر وفات ہوئی ہو، اور تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ تبع تابعی کے بعد اولیاء کرام تھے، ان کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ تم میں سے سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہے؟ ان کے سامنے تو اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں، وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ تو اوپر جاتے نیچے آتے، وہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا عجیب ایمان نہیں ہے، وہ تو تجلیات دیکھ کر ایمان لے آتے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ میں تمہیں بتاتا نہیں ہوں کہ ابھی جبریل آیا تھا، سفید کپڑے تھے، کالی زلفیں تھی، میرے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھا تھا، تو تمہیں بتا دیا ہے، مجھے بھی تم نے دیکھا ہے، اور وہی کے جو وہ کیفیات ہیں تم نے اسے بھی محسوس کیا ہوا ہے، تمہارا بھی ایمان عجیب نہیں ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے واللہ عالم ورسولہ، پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے عجیب ایمان اس کا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ سنو، عجیب ایمان اس کا ہے جو 1400 سال بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے تمہیں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ اسی طرح جو لڑی ہے صحابہ، تابعی، تبع تابعی، اولیاء کرام، ان سے سن کر میرا کلمہ پڑھ کر مجھ پہ ایمان لائی ہو۔ یہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن سے ہم نے دین لیا ہے ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی سنتیں، اس کے طریقہ کار کو اپنا لیتا ہے۔ سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جس نے مجھ سے حدیث سنی، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور اسے اچھی طرح یاد بھی کیا اور اسے آگے بھی پہنچا دیا۔ اب یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کرتے تھے؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ حدیث بیان کی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ نے سنی۔ یہ سن کر فصلوں میں چلے جاتے، کھیت جہاں پہ ہوتے وہاں پہ چلے جاتے۔ وہاں پر جو کھیتی باڑی صحابہ کر رہے ہوتے، انہیں وقت نہیں ملتا یا دور ہوتے مسجد نبی شریف سے، قریب کسی مسجد میں نماز پڑھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ انہیں بلا کر کہتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں آج ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ تو یہ ذخیرہ حدیث کو پہنچانے کا ایک اہم ترین فریضہ صحابہ کے ذمہ تھا، پھر صحابہ نے آگے تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت تو ایسی تھی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ صحابہ درس پاک سے رہ جاتے، لیٹ آتے نا، نماز کسی اور جگہ پڑھی، بھاگتے مسجد نبی میں آتے، مسجد نبی خالی پڑی ہوتی، وہ دوسرے صحابی سے آ کر پوچھا کرتے کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، من نوعان ایسے ہی الفاظ ہیں۔ تو صحابی انہیں بتاتا کہ فلاں دیوار کے جگہ کے ساتھ، فلاں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور بیٹھے۔ وہ جو صحابی بعد میں رہ جاتے وہ وہاں پہ آتے، اس زمین پہ آ کے ہاتھ رکھتے، ہاتھوں کو وہاں پہ مل کے اس کے چومتے، چومنے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے۔ یہ عقیدہ کہاں سے ملا ہمیں؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ نے ہمیں کر کے بتایا ہے، اور یہ عقیدہ صحابہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحابی پر ہی موت عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث موجود ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت۔ یہاں پر میں نے پڑھی حدیث اللہ کی کتاب اور سنت رسول، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحت کے لحاظ سے جو دوسری حدیث ہے وہ قوی ہے، وہ بلند درجے پر ہے، لیکن چونکہ ہمارا عنوان بھی سنت کا ہے، اس باب میں محدثین نے اس حدیث کو یہاں پہ نقل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ حدیث پاک بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن پاک سے جڑے رہو اور میری اہل بیت سے جڑے رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ادھر فرمایا قرآن پاک سے جڑے رہو، میری سنت پر چلتے رہو، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ اس لیے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل وہ کرے گا جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس میری مختلف احادیث پہنچیں گی، سو جو تمہارے پاس قرآن پاک اور میری سنت کے موافق ملتی جلتی حدیث پہنچے، سمجھ لو کہ وہ میری طرف سے ہے، اور جو تمہارے پاس قرآن پاک اور میری سنت سے تصادم والا کوئی قول پہنچ جائے تو جان لو وہ میری طرف سے نہیں ہوگا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں جمعے کے خطبوں میں اور درس احادیث میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کسی کو گروپ کے ذریعے سے کوئی حدیث ملے، اس کو خبردار آگے تشہیر اس کی کریں۔ آپ کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کس بیس پر اسے آگے بھیج رہے ہیں۔ اگر وہ حدیث صحت کے لحاظ سے موضوع ہے، آپ کے تو گلے پڑ جانا ہے، من کذب علیہ متعمدا، جان بوجھ کر جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ، جس کے بارے میں یہ نہیں کہ تشہیر نہ کریں، جس کے بارے میں آپ کو قوی یقین ہو، پکا یقین ہو کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ فلاں کتاب میں موجود ہے، یا آپ اگر ریسرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کریں، پھر اس کو آپ آگے پھیلا سکتے ہیں۔ ادروائز دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہر بندے کو اجازت ہے جناب وہ جس کا جی چاہے احادیث کو آگے پھیلاتا رہے۔ دین کی ایک اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں جس کے پاس موبائل ہے تو وہ سٹیٹس پر حدیثیں اپلوڈ کرتا رہے گا۔ ان میں سے ہم پڑھتے ہیں کئی دفعہ دھنگ رہ جاتے ہیں، ہم نے 9 سال پڑھا ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ذخیرہ یا حدیث کتنا وسیع ہے، ہمارے آنکھوں سے حدیث وہ سامنے نہیں گزری ہوتی،
لیکن حیران رہ جاتے ہیں کہ جس بندے نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا وہ ایسی حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسی حدیث اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے علم ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے تھا۔ اس لیے کوشش کریں کہ دین کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث کو تحقیق کے ذریعے سے آگے شیئر کیا جائے۔ صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کا معمول یہ تھا کہ ایک دفعہ رستے سے گزرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے سے حضرت شیر خدا جھک کر گزرے، تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آپ یہاں سے جھک کر کیوں گزرے ہیں؟ تو حضرت شیر خدا فرمانے لگے یہاں پر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھک کر گزرے تھے۔ امیر المومنین اس وقت وہ کیوں جھک کر گزرے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ درخت کی شاخ نیچے آئی ہوئی تھی تو جھک کر گزرنا بنتا تھا، اس لیے یا امیر المومنین ابھی تو شاخ نہیں ہے آپ کیوں جھک کر گزرے ہیں؟ فرمایا بس میں آقا کریم کی سنت کو زندہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جب میری سنت مفقود ہو جائے گی، جب میری سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا، اس وقت جو شخص میری اس سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔